اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مطالعہ پاکستان کی پیپر پریزنٹیشن کا طریقہ دیکھیں گے کہ مطالعہ پاکستان میں پیپر جب ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مطالعہ پاکستان کا پیپر 50 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا سوال MCQs کی شکل میں جس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، اس کے بعد انشائیہ طرز دوسرا سوال جس میں 8 سوالات دیے گئے ہوتے ہیں، جس میں سے 6 کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 2 12 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، 6 سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ انشائیہ طرز حصہ اول، یہ کوسچن پیپر میں بالکل اسی طریقے سے لکھا گیا ہوتا ہے۔ حصہ اول جس میں 8 سوالات دیے گئے ہوتے ہیں، 6 کرنے ہوتے ہیں، سوال کی نمبرنگ 2 اور مختصر جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد سوالات آپ نے نہیں لکھنے، 8 سوالات دیے گئے ہوتے ہیں، وہ 6 جوابات جو آپ کو بہترین طریقے سے آپ نے تیار کیے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہیں، آپ نے جواب نمبر 1 نمبرنگ کے ساتھ اور جواب کی ہیڈنگ دیتے جائیں، انڈر لائن کریں۔ انڈر لائن کرنے کا فائدہ بیٹا یہ ہوتا ہے کہ رائٹنگ اگر کوئی خاص نہ بھی ہو تو انڈر لائن کرنے سے ہمارا سوال سج جاتا ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر سوال نمبر 2 سوال نمبر 3 اسی طریقے سے 6 سوالات مکمل کر کے اور اس کے بعد آپ نے کہ ہمارا ایک سوال مکمل ہو گیا، اس کو کسی بھی قسم کے ڈیزائن سے آپ نے ظاہر ضرور کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو چیکر ہوگا اس کے لیے آپ کا پیپر چیک کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور جو خوبصورتی ہے، نمبرنگ ہے، جب چیکر ایزی محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو آپ کی چیکنگ میں تو آٹومیٹیکلی مائنڈ اس بچے کے بارے میں بہت اچھا سیٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا، محنتی اور قابل بچہ ہے۔ اور بیٹا اگر تو کوئی اس قسم کا سوال ہو کہ جو پوائنٹس کی شکل میں جس کا جواب ہو، اس کو ضرور سلیکٹ کریں، اور پوائنٹس لکھتے ہوئے اس قسم کے بلٹس یا بلوٹنگز کا استعمال ضرور کر لیں۔ یہ ہمارے پوائنٹس والے سوالات کو خوبصورت بناتا ہے۔ جیسے یہ ہمارے پاس سوال ہے جنگلات کے فوائد، تو جتنے بھی فوائد پوچھے جائیں وہی آپ اتنے ہی مینشن کریں اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ۔ دوسرا ایک جواب ہمارے پاس یہ ہے آلودگی سے بچاؤ کے کون کون سے طریقے ہیں، اس کو بھی ہم پوائنٹس کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ جتنے سوالات پوچھے گئے ہوں آپ اتنے ہی سوالات لکھیں۔ ایکسٹرا کام کرنے کا، ایکسٹرا اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایگزامینر پہلے ہی 6 سوالات چیک کرتے ہیں، اس کے بعد باقی کا جو آپ نے ایکسٹرا کام کیا ہوتا ہے اس پر وہ کراس لگا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 اسی کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے۔ اس میں بھی سوال نمبر 2 کی طرح 8 سوالات دیے گئے ہوتے ہیں، 6 کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پہ ہیڈنگ دیں سوال نمبر 3، اور یہ بھی مختصر جوابات ہوتے ہیں۔ ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے 1 2 3 4 5 اور 6 سوالات مکمل کر کے ہیڈنگ کے ساتھ، اور آپ جب یہ جواب وغیرہ لکھیں تو آپ رولر کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اس کا سیکوینس درست کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جواب یہاں ہو تو دوسرا یہاں آ رہا ہے، یہ ہماری تحریر کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے، جس سے پیپر کی لک اچھی نہیں بنتی۔ اس کے بعد آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس کو پیپر میں حصہ دوم کا نام دیا گیا ہوگا۔ حصہ دوم کوئی سے 3 بیٹے آپ کو سوالات دیے گئے ہوں گے، جس میں سے ایک کی چوائس ہوگی، 2 سوالات آپ نے کرنے ہیں، ایک کی چوائس ہے۔ تو تفصیلی سوالات سوال نمبر 4 میں نے نمونے کے طور پر نظریہ پاکستان کے عناصر لکھیں،
وہ چونکہ لمبا سوال ہے 8 نمبر کا ہوتا ہے، اور آپ یہ کوشش کریں گے کم از کم ایک شیٹ سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کے جو تفصیلی سوالات ہیں اس کے زیادہ نمبر ملیں۔ 2 سوالات اس میں دیے گئے ہوتے ہیں، جیسے سوال نمبر 4 اور 5، پاکستان کے ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں۔ یہاں میں نے سوال نہیں لکھا، جواب ہی لکھ دیا، اور اس طریقے سے آپ اپنا پیپر حل کر کے میکسیمم نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کا یہ سوال بھی مکمل ہو جائے تو آپ اس کو کسی بھی ایک تحریر سے، ایک کسی ڈیزائن سے اپنے سوال کو، پیپر کو خوبصورت بنائیں، اور کوشش کریں کہ اس میں کٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اوور رائٹنگ نہیں ہونی چاہیے، ریموور کا استعمال کم سے کم کریں۔ ریموور کے استعمال میں جو بچوں سے غلطی ہوتی ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں رہتی کہ جب بچہ ریموور کا استعمال کرتا ہے تو ایک سائڈ پہ تو اس نے ریموور یوز کر لیا، پھر اس نے اس کو دوسرے پین سے لکھ بھی لیا، لیکن اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ دوسری سائڈ سے بھی، دوسرے پیج کی دوسری طرف سے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں، اور چونکہ وہ آپ نے ریموور کا استعمال کیا ہوتا ہے وہاں سے وہ انک جو ہوتی ہے اڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا دوسری سائڈ کا سوال، پیپر کی دوسری سائڈ کا سوال بھی وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نمبر آپ کے کم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ریموور کا استعمال نہ کریں، اوور رائٹنگ نہ کریں، سوچ سمجھ کر خوبصورتی سے کام کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیپر حل کرنے کے بعد 5 منٹ پیپر کو پڑھنے کے لیے ضرور رکھیں، کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہم سے ہو جاتی ہیں جو اوور لک ہو جاتی ہیں، اور ہم جلدی کرنے کی کوشش میں، اپنا سوال اچھا کرنے کی کوشش میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ پڑھیں تو خود سے ہی ہمیں 2 3 4 5 غلطیاں نظر آ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی ٹائم مینجمنٹ کا خیال کریں، اور پیپر مکمل کرنے کے بعد 5 منٹ پڑھنے کے لیے ضرور رکھیں، تاکہ جو غلطیاں ہیں آپ کوریکشن کر سکیں اور اپنے پیپر کا دوبارہ جائزہ لے سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا ٹائم پورا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔